الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والأمة إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والوں نے ہمیں اور آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بہت سارے مواقع عنایت فرمائے. بلکہ یوں سمجھو امم سابقہ جتنی تھی ان تمام میں افضلیت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہر اعتبار سے. اگرچہ کہ ہماری عمریں کم ہے، ٹائم پیریڈ ہمارے پاس بہت کم ہے، مگر اس کے باوجود اگر ہم کسی بھی اینگل سے دیکھتے ہیں، نبی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی ہم کو ایسے عطا فرمائے جو اللہ نے منتخب کیا، خاص اللہ کے محبوب ہے ہر اعتبار سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اور آپ سے جتنی چیزیں لگی ہوئی ان سب کا انتخاب، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا محبت کرتے ہیں اور ہمیں کیسے کامیاب کرنا چاہتے ہیں. دیکھو ہمارے نبی کا نام محمد ہے. ہم نبیوں کے ناموں کی طرف اگر دیکھتے ہیں، حضرت آدم کا نام آدم ہے جو سب سے پہلے انسان تھے، وہ بھی نبی تھے. تو ان کا نام کے اعتبار سے ان کے معنی اگر دیکھتے ہیں تو گندگو معنی آتے ہیں اس کے، یعنی ایسا کلر جو سرخی کی طرف مائل ہو اس کو آدم کہتے. نوح علیہ السلام کے معنی آہوزاری کرنے والا، اللہ کے سامنے رونے دھونے والا، اس کو نوح کہتے ہیں. ابراہیم کے معنی بزرگ ہوتے ہیں. اسماعیل کے معنی وہ جس کی اللہ نے سن لی. موسیٰ کے معنی پانی سے نکلا ہوا. اسی طریقے سے زکریا کے معنی صاف کرنے والے. یعقوب کے معنی پیچھے آنے والے. عیسیٰ کے معنی سیاحت کرنے والے. ایوب کے معنی لوٹ کر واپس آنے والے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہے، اللہ نے زمین پہ ان کا نام محمد رکھا اور آسمان دنیا میں احمد رکھا. محمد کے معنی وہ جس کی تعریف ساری مخلوق قیامت تک بھی کرے تب بھی مکمل تعریف نہ ہو سکے، اسے محمد کہتے. تعریف کرنے والے میں انبیاء علیہ السلام ہیں، اہل اللہ ہے، علماء ہے، صلاح ہے، آج تک شعراء نے، ادیبوں نے قصیدوں میں کیسی کیسی سرکار کی تعریف کی. اپنوں نے بھی تعریف کی، پرائیوں نے بھی تعریف کی، انسانوں نے بھی تعریف کی، جناتوں نے بھی تعریف کی، علماء نے بھی تعریف کی، ناواقف علم والوں نے بھی تعریف کی، اور آج تک تعریف کرتے رہے. خطیبوں نے خطبہ میں، شعراء نے شاعری میں، علماء نے اپنے علم میں، دانشوروں نے اپنے دانشمندانہ باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور قیامت تک تعریف کرتے رہے. اندازہ لگاؤ، سارے انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے معنی کو دیکھو، سرکار کا نام دیکھو محمد. کیسا انتخاب اللہ کا جو اللہ نے مجھے رابطہ کرا. اچھا چلو، سرکار کے نام کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ آپ کا نام محمد ہے، اور آپ کو عرش دنیا پر، آسمان دنیا پر احمد کہا جاتا ہے. احمد کے معنی وہ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے. محمد ہو یا احمد ہو، یہ سب حمد سے نکلا. حمد کے معنی تعریف ہوتی ہے
اور حمد ہمیشہ نعمت کے بعد ہوتا ہے. کوئی بھی نعمت کے استعمال کے بعد حمد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، کھانا کھانے کا شکریہ ادا کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. اسی طریقے سے اب دیکھو ساری نعمتیں اللہ نے مکمل کر دی. آخر میں آنے والے سرکار کی ذات ہے جو اللہ سبحانہ و تقدس نے آپ کو احمد کہہ کر پکارا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور جتنے عالموں ہیں ان تمام عالموں میں سرکار کا نام نامی اس میں گرا بھی روز روشن کی طرح آیا. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو انتقال کے وقت فرمایا تھا کہ شیش میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے اور اس وقت تم اپنے مولا سے دعا مانگنے لگو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور دینا. حضرت شیش نے کہا ابا جان یہ محمد کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے جو امانت تمہارے پیشانی میں چمک رہی ہے. یہ سب سے پہلے اللہ نے عرش الہی پر مجھے دکھایا تھا، وہاں سے نکال کر میرے پیشانی میں رکھا تھا، اس پیشانی سے آپ منتقل ہوتے ہوئے یہ امانت آپ کے پاس آ گئی. ان کے وسیلے سے تم دعا مانگنا، جبھی تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور میں نے جنت میں دیکھا، جنت کے دروازوں پر اور جنت کے کیواڑوں پر، جنت کے درخت کے پتوں پر محمد نام لکھا. اللہ کو بڑا پسند، بڑا پیارا، بڑا محبوب نام. تو بہرحال نام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ نے ایسے محبوب، ایسے نبی عطا فرمائے جن کا انتقام من جانب اللہ جو تمہارے اور میرے لیے ہے، اور یوں سمجھو تمہاری اور میری خوش بختی ہے. اور اللہ نے جہاں آپ کو اتارا وہ مکہ مکرمہ ہے. ہو سکتا اللہ تعالیٰ عجم میں بھی پیدا کرتے تھے، عرب میں کیوں پیدا کیا؟ عجم کے معنی گونگے ہوتے ہیں. دنیا یہ نہ کہے کہ میرے محبوب نعوذ باللہ گونگوں میں پیدا ہوئے. اس لیے عرب میں جو فصیح اللسان کہتے ہیں کہ ہم ایسی زبان جانتے ہیں کہ ہماری زبان کے جامنے ساری دنیا کی زبانیں عاجز آ گئی. عرب لوگ اس لیے اپنے زبان پر فخر کرتے تھے. تو سرکار کو اللہ نے عربی زبان میں اتارا، یہ ایک اللہ کا انتخاب ہے. اور اسی طریقے سے جگہ کے اعتبار سے مکہ مکرمہ جو ساری دنیا کا وسط کا علاقہ، بیچ کا علاقہ ہے، درمیانی علاقہ ہے، اس میں اتارا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ یہ وہ مبارک جگہ ہے جس میں ہم نے مبارک بابرکت چیزیں رکھی، ہدایت رکھی عالمین کے لیے. للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. عرب میں بہت ساری جگہیں تھیں، ان تمام جگہوں کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں اتارنا یہ بھی انتخاب اللہ کا. خاندانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معتبر خاندان ہے، اللہ کا انتخاب شدہ خاندان ہے. حضرت ابراہیم کی نسل میں آپ کو ضرور پیدا کیا. ابراہیم کی نسل میں 40 بڑے قبیلے اور خاندان تھے. اس میں بھی ایک قبیلہ جو قریش خاندان کہلاتا ہے، اس کے معنی اگر ہم دیکھتے تو سخت چٹان کے ہوتے ہیں. ایسے قبیلے کو قرش کہتے ہیں جو اپنے کام کے اندر ہمیشہ مضبوط رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قریش خاندان میں پیدا کیا. اس میں بھی کس میں؟ بنو ہاشم کے خاندان. بنو ہاشم کون ہے؟ بنو ہاشم کے اگر معنی دیکھتے ہیں تو ہاشم کہتے ہیں کہ شوربے میں روٹی توڑ کر ٹکڑے کر کر ڈال کر سریج بنانے والے کو ہاشم کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم نہیں تھا، مگر یہ لقب پڑا کیونکہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے تھے. اور بھی لوگ تھے. ہاشم کو 12 بیٹے تھے. 12 بیٹے میں عبد المطلب اللہ نے چنا. عبد المطلب کو 12 بیٹے تھے. ہو سکتا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کی اولاد ہو سکتے، مگر حمزہ کے معنی بھی کچھ اور تھے. عباس ان میں بھی ہو سکتے تھے مگر ان کے معنی کچھ اور تھے. عبد حارث کھیتی کا بندہ، ہو سکتا سرکار ان کی نسل میں آ سکتے تھے، مگر اللہ نے نہیں پسند کیا کیونکہ میرے محبوب ہے. میں تمام چیزوں کا انتخاب کر رہا ہوں، زمانے کا انتخاب، نام کا انتخاب، علاقے کا انتخاب، زبان کا انتخاب، امت کا انتخاب، جس کتاب میں دوں گا اس کا بھی انتخاب ہے. یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ یہ تمہارے اور میرے لیے. ہمیں کبھی سوچنا. اچھا چلو آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر تو یہ بات آئی کہ عبد حارث جو عبد المطلب کے بیٹے، ان کے بیٹے نہیں بنایا اللہ نے. اگر بناتے تو لوگ کہتے ہیں تو کھیتی کرنے والے کے بندے کا بیٹا ہے. اور دوسرے بیٹے کا نام عبد العزا تھا. اب عزا ایک بت کا نام ہے، اللہ نے ان کے اندر بھی نہیں پیدا کیا. تیسرے بیٹے کا نام عبد مناف تھا. عبد مناف یہ بھی ایک بت کا نام ہے، اللہ نے اس میں بھی پسند نہیں کیا. چھوٹے بیٹے کا نام عباس تھا جس کے معنی سخت کہتے ہیں، ان میں بھی نہیں پیدا کیا. حمزہ تھا، ان میں بھی نہیں پیدا کیا. عبد المطلب کے بیٹے کا نام عبداللہ. اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا.
والد کا انتخاب، خاندان کا انتخاب، پردادا کا انتخاب، دادا کا انتخاب اور والد کا انتخاب سرکار کے لیے. دیکھو کس طریقے سے انتخاب چل رہا ہے. یہ کیوں ہے سارا انتظام؟ کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ یہ تمہارے اور میرے لیے ایک بڑی خوشخبری اور بڑی خوش بختی ہے. آگے چلو، والدہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قریش میں اور خاندانوں میں کئی قبیلے کی لڑکیاں تھیں، کئی جگہوں کی لڑکیاں تھیں. مدینہ منورہ کے قریب کی جگہ کی لڑکی آمنہ، اور کئی قبیلے تھے. شتیبہ بول کر قبیلہ تھا، مگر اس کے معنی صحیح نظر نہیں آتے. بنو زہرہ کے اندر ایک لڑکی اللہ نے پیدا کی. زہرہ کے معنی تر و تازگی، یعنی ان کے ذریعے سے اللہ تر و تازگی لائے گا. اس میں ایک آمنہ نام کی لڑکی. بنو زہرہ میں کئی لڑکیاں تھیں. ہو سکتا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اللہ تعالیٰ انہیں بناتے تھے، مگر نہیں. آمنہ نام کی لڑکی کو چنا. آمنہ کے معنی امانت دار، یہ سب سے بڑی امانت. والدہ کا بھی انتخاب، ننھیال کا انتخاب، ددھیال کا انتخاب. آگے چلو، آپ کو جو بیٹی اللہ نے دیا، بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نام زینب. زینب کے معنی استغفار کرنے والی. دوسری بیٹی کا نام رقیہ، اس کے معنی ہوتے اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی. تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم، اس کا نام ہوتے ہیں اپنے بچوں کی صحیح پرورش تربیت کرنے والی. اور ایک فاطمہ. جو چوتھی بیٹی آتی ہے اس کے معنی جہنم سے آزاد. بیٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے. قاسم، قاسم کے معنی کیا ہے؟ تقسیم کرنے والا. یعنی کوئی ایسا معنی نہیں ہے. آپ کو اولاد بھی اللہ نے ایسی دی، ان کے نام بھی ایسے آپ نے رکھا ہے جن ناموں سے کیا پتہ چلتا ہے. اچھا، بیوی آپ کو دی عائشہ، اگر اس کے معنی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے معنی زندہ رہنے والی. اور دوسری بیوی کا نام سودا، آرام پہنچانے. تیسری بیوی کا نام ام سلمہ. یعنی 11 بیویاں جو تھی آپ کی، اگر ان ناموں میں اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے یہ بھی اللہ کا انتخاب تھا کہ اللہ نے اپنی بیویاں سرکار کو جو عطا فرمائی، وہ بھی باشرہ، وہ بھی سلیقے والی، عزت احترام کرنے والی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ام سلمہ. سلمہ کے معنی سلامتی والی. ام میمونہ ہے، ام ریحانہ، ایک ریحانہ ہے خوشبو والی. بعض لوگوں نے کہا ریحانہ باندھی تھی. بہرحال آپ کی ریحانہ بھی بیوی بعض لوگوں نے گنا ہے. تو بیویوں کا بھی انتخاب سرکار کے لیے، بچوں کا انتخاب سرکار کے لیے، اور سرکار کا انتخاب تمہارے لیے. کیسا عجیب انتخاب ہے. ساری مخلوق کو اللہ کیا کہہ رہے؟ ساری مخلوق کہ میرے نبی پر درود پڑھو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں بھی پڑھتا ہوں، فرشتوں کو بولے کہ تم بھی درود پڑھو. ایمان والوں کو بولے تم بھی درود پڑھو. کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار کو عجیب اللہ حکم دے. کن کے لیے؟ کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں اور اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں اور وہ زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہیں. اللہ کے محبوب کو اللہ حکم دے رہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم وصلی علیہم وصلی علیہم. اور میرے محبوب آپ اپنے ان امتیوں کے لیے جو آپ کے دین کو پوری دنیا میں روشن کرنے کے لیے اپنا جان مال لگاتی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے سے بھی کیا کرو آپ؟ وصلی علیہم، یعنی ان کے لیے یہاں صلی کے معنی ہوتا ہے رحمت کی دعا کرو. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکونت کا، طمانینت کا، کامیابی کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. بہرحال بتا نہیں چاہ رہا ہوں کہ انتخاب اللہ کا کیسے چلا. کتابوں میں دیکھا جائے تو ساری کتابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی وہ تورات، وہ حضرت موسیٰ کو وہاں جا کر بلا کر دی گئی کہ طور پر آؤ ہم تم کو کتاب دیتے ہیں. زبور داؤد علیہ السلام کو معبد خانے میں ملی، عبادت کی جگہ پر ملی کہ تم وہاں آؤ ہم تم کو کتاب دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ان کے معبد خانے میں ملی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ملی اس کا بھی انتخاب. یہ انتخاب جہاں پر سرکار کے لیے، وہی انتخاب تمہارے اور میرے لیے بھی اللہ. جہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب جیسا میں بتایا ہوں، تو یہ انتخاب تمہارے میرے لیے بھی ہے. یہ خوش بختی کہ اللہ نے کیسے دیا. جہاں پر والدہ کا، والد کا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ کا بھی انتخاب دیکھو نا. دائی دائیہ جس قبیلے میں ہے، اور جس کا بنو سعد قبیلہ، حالانکہ بہت سارے قبیلے تھے. بنو سعد کے معنی خود خوش بختی والا قبیلہ، نیک بخت قبیلہ، اس میں دائیہ کو اللہ پیدا کرے. اور دائی کون؟ دائیہ کون ہے؟ حلیمہ. حلیمہ کے معنی حلم والی، یعنی الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہو، آپ کے بنات ہو، آپ کے بیٹے بیٹیاں ہو، جس جگہ آپ دنیا میں تشریف لائے وہ جگہ ہو،
ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، ہر اعتبار سے. اور اللہ نے آپ کے لیے ان تمام کو منتخب کیا، یہ آپ کی محبوبیت تھی. جہاں آپ کے لیے انتخاب کیا وہیں ہمارے لیے انتخاب ہو گیا، جبکہ ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے ان تمام انتظام کرتے چلے. جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا وہ کتاب اللہ جو ساری کتابوں کا خلاصہ ہے. جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے اللہ نے کہیں بلایا نہیں، بلکہ جہاں سرکار ہوتے تھے وہیں کتاب اترتی تھی. بدر میں کتاب اتری، حنین میں اتری، اسی طریقے سے فتح مکہ کے ٹائم پہ اتری، مکہ مکرمہ میں اتری، مدینہ میں اتری، غار ثور میں اتری، غار حرا میں اتری. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر ہجرت کے ٹائم پہ ہے جب اتری، سواری پر ہے جب اتری، مسجد میں ہے جب اتر رہا قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب اتر رہا ہے قرآن. یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. انبیاء علیہ السلام کو جب کتاب دی جا رہی ہے تو اللہ کا انتظام کیا ہے، رسول اللہ کو جب کتاب دی جا رہی ہے تو اللہ کے نبی کا معاملہ کیا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اللہ نے کہہ دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا، اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ آپ کا نام وہاں لیا جائے گا جہاں میرا نام لیا جائے گا. اللہ کا نام کب سے چلا کب تک چلتے رہے گا. اللہ کا نام کون کون لیتا اور کیسے لیتا ہے، ایسے ہی اللہ کے محبوب کا بھی نام لیا جائے گا اپنے انداز، اپنی لینگویج میں، اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے عالم کے اعتبار سے سرکار کی تعریف کی ہے. کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جو معاملہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، خاص ہے. جو آپ کے ساتھ کر دیا گیا تو آپ کے مقام کو بلند کر دیا گیا، آپ کو دی گئی کتاب بلند کی گئی، آپ کے ساتھ سارے انتخابات ہو گئے. یہ سارا انتظام اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ہم کو اور آپ کو دیا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ ساری اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور بڑی بڑی اللہ سبحانہ و تقدس کے خاص و خاص چیزیں عنایت فرمائی ہم نے. کیوں ہمیں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. بلکہ آج اگر یہ چیزیں عیسائیت اور یہودیت کو ملتی تو بڑے خوش اور رنگ ہو جاتے، وہ سمجھتے کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا. مگر چونکہ سرکار نہیں ملے اس کے بعد سے دشمنی انہوں نے مول لی. اس وجہ سے آج بھی وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ سرکار ہی افضل ہے، سرکار کی امت ہی افضل ہے، جو کتاب دی گئی وہ افضل ہے، جو زمانہ دیا گیا وہ افضل ہے، جو معاملات اللہ نے آپ کو دیے ہیں وہ افضل ہے. اور دنوں میں سے بہتر دن ہم کو عطا فرمایا، شہر مہینوں میں سے بہتر مہینہ رمضان ہم کو عطا فرمایا. اسی طریقے سے زمانے کے اعتبار سے بہتر زمانہ ہم کو عطا فرمایا. یعنی کسی بھی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم خوش وقت نظر آتے، بڑے نصیب والے نظر آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے حوالے سے ایک مرتبہ ایک عیسائی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ کے پاس آیا اور کچھ کہنے لگا. کوئی حسین کہنے لگا شاہ صاحب ایک بات بتاؤ، کوئی اگر چیز اوپر ہو تو وہ قیمتی ہے کہ نیچے چیز رہتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے؟ شاہ صاحب نے کہا جو چیز نیچے ہوتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے. عیسائی کا اثر پڑایا. وہ کیسے؟ کہا تو یہ معلوم ہے جھاگ سمندر کے اوپر ہوتا ہے، موتی نیچے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ بتانا تھا کہ تم کہتے ہیں کہ عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہے اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے زمین کے نیچے ہے، یعنی مدینہ منورہ کے اندر ہے اور زمین پر ہے. ہمارے نبی عیسیٰ چوتھے آسمان ہے تمہارے عقیدے کے اعتبار سے، تو اوپر رہنے والی چیز افضل ہوتی ہے تو عیسیٰ افضل ہوئے. اگر تم یہ کہتے کہ اوپر کی چیز افضل ہوتی ہے اور نیچے کی چیز افضل نہیں ہوتی ہے تو تمہارے اس اعتبار سے اوپر کی چیز عیسیٰ ہے جو افضلیت رکھتے ہیں نعوذ باللہ محمد پر. مگر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت تھے، بڑے ماہر فن تھے اور اللہ تعالیٰ نے صاحب کشف و کرامت بزرگ بنایا تھا اور اللہ نے بہت ساری چیزیں عنایت فرمائی تھی. حال کے بزرگ ہے. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا جو نیچی چیز ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے. وہ کیسے؟ کہاں تم نے دیکھا سمندر کا جھاگ اوپر ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، موتی تو نیچے رہتی. وہاں تک پٹایا تو کہنے لگا تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی وقت پھر اور ایک سوال کر دیا جو پیچیدہ سوال تھا مگر شاہ صاحب سمجھ گئے تھے. عیسائی تھا وہ سوال اس نے یہ کیا کہ ایک بات بتاؤ، ایک آدمی ہے جنگل کے اندر راستہ بھٹک گیا. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی لیٹا ہوا. راستہ بھٹکنے والا کس سے راستہ پوچھے گا؟ میں اور آپ ہوتے تو یہ جواب دے دیتے کہ جو آدمی راستہ بھٹک گیا وہ آدمی اس سے رہبری لے لے، جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے بنسبت جو لیٹا ہوا ہے. میرا اور آپ کا فلسفہ تو یہ تھا، مگر شاہ صاحب تو وہاں بڑے سمجھدار اور عقل مند تھے. سوال کرنے والا سوال ہی بڑا مکار اور فریبی تھا.
اس وجہ سے بڑا بہترین انداز سے جواب دیا، اور شاہ صاحب مسکرا کر کہنے لگے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، کہا بھائی صاحب اصل بات یہ ہے جو آدمی راستہ بھٹک گیا، منزل نہیں مل رہی ہے، وہ آدمی اس آدمی سے راستہ نہیں پوچھے گا جو بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اس سے راستہ پوچھے گا جو لیٹا ہوا ہے۔ وہ عیسائی تھا، وہ کہنے لگا ایسے کیسی بات کر رہے جو عقل کے خلاف بات ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں، عقل کے خلاف بات نہیں، وہ جو لیٹے ہوئے شخص ہے اور ان کے سامنے جو بیٹھے ہوئے وہ بھی منتظر ہے راستے کے، وہ بھی راستہ پوچھ رہے ہیں انہیں بیٹھے ہوئے سوئے والے سے، لیٹے والے سے۔ جب انہیں کو وہ راستہ نہیں معلوم ان کے بنسبت جو لیٹے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ آنے والے کو انہوں کیا راستہ پتا ہے۔ وہ شاہ صاحب کی بات کو سمجھ گیا۔ شاہ صاحب نے کہا تیرا نظریہ یہ تو یہ بتانا چاہتا محمد تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور عیسیٰ تو تمہارے عقیدے کے اعتبار سے زندہ ہے، میں راستہ بھٹک گیا، زندہ آدمی سے میں راستہ پوچھوں گا کہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان سے راستہ پوچھوں گا؟ اگر میں وہاں یہ کہہ دیتا بیٹھے ہوئے سے راستہ پوچھتے تھے تو اس وقت کہہ دیتا کہ عیسیٰ برحق ہے، تو تم محمد سے کیوں راستہ پوچھتے ہو؟ عیسیٰ سے راستہ پوچھو۔ مگر حضرت شاہ صاحب بڑے عقل مند آدمی تھے، ایک دن سینکڑوں عام مسائل حضرت شاہ صاحب کے پاس آئے اور جواب دیا۔ بہرحال یہ سارا علم اور فہم، یہ ثقافت اور یہ امت کا انتخاب، یہ سارا کا سارا من جانب اللہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ نصیب فرمائے کہ یہ سرکار کا انتخاب تو ہوا ہے۔ دوسری چیز جو انتخاب تمہارے میرے لیے ہے وہ کتاب اللہ کا۔ اسے سمجھو کتاب اللہ کیا چیز، اس کے ایک حرف کو اللہ نے نیکی رکھا ہے۔ تورات اور زبور اور انجیل پر اتنی نیکیاں نہیں تھی پڑھنے پر جتنے پر گئے۔ سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر اور دیگر صورتوں پر پڑھ کے ایک آدمی ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ قرآن دنیا میں بھی ساتھ، کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ تورات کا حافظ، انجیل کا حافظ، زبور کا حافظ سنا نہیں ہوگا، مگر کبھی یہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ قرآن کریم کا کوئی حافظ کسی زمانے میں نہیں رہا ہو۔ ہر زمانے میں حفاظ کی تعداد بڑی تعداد رہی ہے، بلکہ انگریزوں نے یہ بات طے کی تھی کہ قرآن کریم صفحے 80 سے کیسے ختم کر دیا جائے، اس کے لیے پلان بنایا، مشورے کیا اور سارا کام کرتے رہے، اور کرنے کے بعد دیکھا کہ چاروں طرف سے قرآن کریم کے نسخے لائق جلائے گئے۔ ایک مدرسے سے گزر ہوا، اس مدرسے کے سامنے بچے کو پڑھتے ہوئے دیکھا، انگریز کا آفیسر تھا، اس صاحب نے بلایا اور کہنے لگے کیا بات ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ تم قرآن کریم کو صفحے 80 سے ختم کرنا چاہتے ہیں، آؤ ادھر آؤ تو صحیح۔ سارے کے سارے بچے طالب علم کو بٹھایا، اس سے کہا پہلا پارہ پڑھو، اس سے دوسرے، تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں، اور 30 طلبہ سے 30 پارے پڑھوائے، اور اس آفیسر سے کہا تم قرآن جو لکھا ہوا اس کو جلا تو سکتے ہو، جو سینے میں محفوظ ہوگا اس کا کیا کرو گے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اندازہ لگاؤ یہ تمہارے اور میرے لیے اللہ کا انتظام ہے کہ قرآن کریم جیسا کتاب، سرکار جیسے نبی، اور یہ آخری زمانہ، اور اسی طریقے سے سرکار کی برکت سے یہ مواقع، رمضان کا مہینہ، آنے والا مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ تمام کے تمام مواقع من جانب اللہ، یہ تمہاری اور میری محبت میں اللہ نے عنایت فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی اور کتاب کی اور ان مواقع کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔